آج کی اس خاص گفتگو میں ہم ایلیسیا اورٹیگو کی ایک کمال کی کہانی کا تفصیلی جائزہ لینے والے ہیں جس کا نام ہے فوکس از مائی سپر پاور۔ یہ صرف کوئی عام سی کہانی نہیں ہے بلکہ بچوں کی توجہ مرکوز کرنے کی صلاحیت کو بڑھانے کا ایک زبردست طریقہ ہے۔ کلاس روم ہو، گھر کا کام یا کھیل کا میدان، ایک جگہ ٹک کر بیٹھنا کتنا مشکل لگتا ہے نا؟ لیکن ذرا سوچئے، اگر اسی دھیان بھٹکنے کی عادت کو ایک طاقتور سپر پاور میں بدل دیا جائے تو کیسا رہے گا؟ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ اس طاقت کو کیسے بیدار کیا جا سکتا ہے۔ آج ہم جن اہم نکات پر بات کریں گے ان میں سب سے پہلے دھیان بھٹکنے کی کشمکش کو سمجھیں گے، پھر میگنیفائنگ گلاس کی مثال پر بات ہوگی، اس کے بعد فوکس 5 پر عبور حاصل کرنے کا طریقہ دیکھیں گے اور آخر میں اس زبردست طاقت کا عملی استعمال سیکھیں گے۔ تو چلے شروع کرتے ہیں پہلے حصے سے، دھیان بھٹکنے کی کشمکش۔ کہانی کے مرکزی کردار لوکاس کی مثال لیتے ہیں۔ ایک بھٹکا ہوا ذہن آخر کیسا ہوتا ہے؟ فرض کریں کہ بارش والی دوپہر کو بلاک سے ٹاور بنایا جا رہا ہو اور اچانک نظر ایک کھلونا جہاز پر پڑ جائے اور بس بلاکس وہیں کے وہیں چھوٹ گئے۔ اس کے برعکس ایک مرکوز ذہن وہ ہے جہاں سارا دھیان صرف اور صرف ایک جگہ رکھ کر اس اونچے ٹاور کو مکمل کیا جائے۔ یہ ہم سب کی روزمرہ کی کشمکش ہے۔ کوئی کام ختم کرنا ہوتا ہے لیکن اچانک آنے والے نئے خیالات ساری توجہ چھین لیتے ہیں۔ لوکاس بھی بالکل ایسا ہی بچہ ہے، جوش و خروش سے بھرا ہوا، لیکن جب بھی کچھ کرنے بیٹھتا ہے خیالات اڑان بھرنے لگتے ہیں۔ ایک موقع پر لوکاس نہایت مایوسی سے اپنے دادا جان سے کہتا ہے کہ ایسا لگا جیسے میرے دماغ کی اپنی ہی مرضی ہے۔ واقعی دھیان کا بار بار بھٹکنا کتنا مایوس کن ہو سکتا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے اپنے ہی ذہن پر کوئی کنٹرول نہیں رہا۔ لیکن یہاں سمجھنے والی سب سے اہم بات یہ ہے کہ خیالات کا بھٹکنا ایک بالکل عام اور فطری سی بات ہے۔ یہ کسی کی کوئی ذاتی خامی یا ناکامی نہیں ہے۔ ہم سب کو کبھی نہ کبھی ایسا ضرور لگتا ہے کہ توجہ ادھر ادھر بھاگ رہی ہے اور ایک جگہ ٹکی نہیں رہی۔ اب آتے ہیں دوسرے حصے کی طرف، میگنیفائنگ گلاس کی دلچسپ مثال۔ دادا جان لوکاس کی یہ بات سن کر مسکراتے ہیں اور اسے اپنے پرانے گرد آلودہ گیراج میں لے جاتے ہیں۔ وہاں پینٹ کے ڈبوں اور اوزاروں کے درمیان سے وہ ایک پرانا چمکدار میگنیفائنگ گلاس اٹھاتے ہیں اور ایک بہت ہی طاقتور راز بتاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، توجہ ایک سپر پاور ہے اور یہ ہمارے اندر ہی موجود ہے۔ ذرا سوچیں، یہ کتنا زبردست احساس ہے۔ یعنی توجہ مرکوز کرنا کوئی جادو نہیں بلکہ ایک ایسی مہارت ہے جسے مشق کے ذریعے سیکھا جا سکتا ہے۔ اور سب سے کمال کی بات یہ ہے کہ یہ صلاحیت ہم سب کے اندر پہلے سے موجود ہوتی ہے، بس اسے جگانے کی دیر ہے۔ دادا جان بڑی خوبصورتی سے سمجھاتے ہیں کہ جب سورج کی روشنی اس شیشے سے گزرتی ہے تو وہ ایک ہی مقام کو کسی سپاٹ لائٹ کی طرح روشن کر دیتی ہے۔ ہمارا ذہن بھی بالکل ہو بہو اسی طرح کام کرتا ہے۔ جب ہم اپنا سارا دھیان کسی ایک چیز پر لگا دیتے ہیں تو وہ ہدف سورج کی اس سنہری کرن کی طرح بالکل واضح ہو جاتا ہے اور ارد گرد کی باقی تمام سوچ، سارا شور اور خلفشار دھندلا جاتا ہے۔ اس ایک چھوٹی سی مثال نے دھیان لگانے کے اس پورے عمل کو کتنا آسان اور واضح کر دیا ہے نا؟ چلتے ہیں تیسرے حصے کی جانب، فوکس 5 پر عبور حاصل کرنا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اس کرن کو ایک پختہ عادت کیسے بنایا جائے؟ اس کے لیے دادا جان نے لوکاس کو ہاتھ کی 5 انگلیوں سے جڑا ایک انتہائی شاندار اور عملی طریقہ سکھایا جسے فوکس 5 کہتے ہیں۔ پہلا قدم انگوٹھا، یعنی رک جانا، ایک گہری سانس لینا اور خود کو پرسکون کرنا۔ دوسرا شہادت کی انگلی، اپنے سامنے موجود کام کو دیکھنا اور نظریں اپنے ہدف پر جما لینا۔ تیسرا درمیانی انگلی، غور سے سننا، ہر چھوٹی ہدایت پر دھیان دینا۔ چوتھا انگوٹھی والی انگلی، ایک وقت میں صرف ایک ہی کام کرنا اور اسے مکمل ہونے تک جاری رکھنا۔ اور آخر میں پانچواں چھوٹی انگلی، کام کو مضبوطی سے ختم کرنا اور خود کو شاباش دینا۔ یقین مانیں، ہاتھوں کی انگلیوں کا یہ استعمال توجہ کو قائم رکھنے کے لیے ایک بہترین یاد دہانی ہے۔ لیکن ظاہر ہے ہم سب انسان ہیں، یہ بات تو طے ہے کہ اس سب کے باوجود ذہن کبھی نہ کبھی بھٹک ہی جاتا ہے۔ جب بھی ایسا ہو، خیالات ادھر ادھر اڑنے لگیں تو بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ بس اس سنہری روشنی کی کرن کا ذہن میں تصور لائیں اور اپنے دھیان کو پیار سے واپس کام کی طرف موڑ لیں۔ اپنے دھیان کو دوبارہ پٹری پر لانے کا یہ ایک انتہائی سادہ مگر بے حد مؤثر طریقہ ہے۔ اور اب باری ہے ہمارے چوتھے اور آخری حصے کی، اس طاقت کا استعمال۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ طریقہ حقیقی زندگی میں کیسے کمال دکھاتا ہے۔ اگلے دن اسکول میں لوکاس نے آرٹ کی کلاس میں اس کی مشق کی۔
ارد گرد بیٹھے دوستوں کا شور دھندلا گیا اور اس نے پوری لگن سے ایک شاندار پینٹنگ بنا ڈالی۔ پھر ریاضی کی کلاس میں ایک گیند لڑھکتی ہوئی اس کے پاس سے گزری۔ عام حالات میں وہ فوراً اچھل پڑتا، لیکن اس نے اپنے ذہن میں وہ چھوٹا سا دائرہ تصور کیا اور اپنا دھیان صرف اپنے کام پر رکھا۔ گھر آ کر کمرہ صاف کرتے وقت اس نے کام کو حصوں میں تقسیم کیا، کھلونے، کپڑے، کتابیں، اور جب ٹیبلٹ سے گانوں کی تیز آواز آئی تو اس نے اپنی دھیان کی کرن کو مضبوط رکھا اور اسے مکمل طور پر نظر انداز کر دیا۔ یہاں تک کہ رات کو ٹی وی کے شور کے باوجود اس نے اپنی کہانی کی کتاب شروع سے آخر تک مکمل پڑھی۔ یہ اس بات کا زبردست ثبوت ہے کہ جسمانی اور ڈیجیٹل ہر طرح کی رکاوٹوں کو کیسے کامیابی سے عبور کیا جا سکتا ہے۔ اور سب سے اچھی بات، یہ سپر پاور بآسانی دوسروں کو بھی سکھائی جا سکتی ہے۔ ایک دن لوکاس کا دوست سیم ایک ٹیسٹ کی وجہ سے بہت پریشان اور گھبرایا ہوا تھا، کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ کام بہت زیادہ ہے۔ تب لوکاس نے اسے اپنی اس نئی سپر پاور اور ذہن میں موجود روشنی کی کرن کے بارے میں بتایا۔ دونوں نے مل کر گہری سانس لی اور ایک وقت میں صرف ایک چیز پر توجہ دی، اور نتیجہ، سیم کا سارا کام مکمل ہو گیا اور ان کی توجہ واقعی ایک روشن شعلے کی طرح بن گئی۔ کام ختم کرنے کے بعد ان دونوں نے جو دلی خوشی محسوس کی وہ لاجواب تھی۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس مہارت کو دوسروں کے ساتھ بانٹنا کتنا فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ اس شاندار کہانی کے تفصیلی جائزے کو سمیٹتے ہوئے اب سب سے اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ توجہ کی یہ مستحکم کرن اگلا کون سا کام بدل سکتی ہے؟ ایک گہری سانس لینا، کام کو دیکھنا اور ایک وقت میں صرف ایک ہی کام پر توجہ دینا۔ ذرا سوچئے، کون سا ایسا مشکل پروجیکٹ، اسکول کا کام یا روزمرہ کی ذمہ داری ہے جہاں اس فوکس 5 کو استعمال کر کے حیرت انگیز نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں؟ یاد رکھیں، یہ سپر پاور ہم سب کے اندر پہلے سے موجود ہے، بس اس روشنی کی کرن کو صحیح سمت دکھانے کی ضرورت ہے۔ امید ہے کہ آج کا یہ جائزہ نہایت کارآمد ثابت ہوا ہوگا۔ اس چھوٹی سی ترکیب کو زندگی کا حصہ بنائیں اور اپنی توجہ کی طاقت کو بلندیوں تک پہنچتے دیکھیں۔